اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 161 اور 162 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کی حالت میں تھے اور انہوں نے نہ ایمان قبول کیا، نہ اسلام قبول کیا اور نہ توبہ استغفار کی، وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سب انسانوں کی لعنت ہے، اور وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، اور پھر جہنم میں جب دنیا سے جائیں گے آخرت میں قیامت کے دن پھر ان کو جہنم کی سزا ملے گی اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو عذاب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا وہ عذاب ان پر ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہ مسلسل چلتا رہے گا ان پر، اور ان کو کوئی وقفہ بھی نہیں دیا جائے گا، بلکہ مسلسل عذاب میں رہیں گے اور مہلت بھی نہیں دی جائے گی کسی طرح کی۔ تو ایسے لوگوں کا یہ بہت خطرناک حشر ہے، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے۔ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ کفروا، کافر ہو گئے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، کہ وہ تھے ہی کافر، یعنی کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اولئکا، تو یہ لوگ وہ ہیں، علیہم، جن پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس، اور لوگوں کی لعنت ہے، اجمعین، سب کی، من جملہ سب لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، یعنی کس میں؟ جہنم میں، اور لعنت میں، یعنی جہنم میں جائیں گے تو لعنت ان کے ساتھ رہے گی۔ لعنت ایسی چیز ہے کہ جہاں پر ذرہ بر بھی رحم کی بات ہی نہیں ہے، مسلسل عذاب ہی عذاب۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس عذاب میں وہ رہیں گے، لا یخفف، لا نہیں، یخفف، کمی کی جائے گی، نہ ہلکا نہیں کیا جائے گا، انہم العذاب، ان پر عذاب، یعنی ان پر سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی، نہ کوئی مہلت دی جائے گی، نہ کوئی وقفہ دیا جائے گا، گویا وہ مسلسل عذاب میں ہی رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا جو کفر کی حالت میں ہوتے ہیں اور کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، تو ان کو لعنت بھی ہوگی، یعنی اور یہ لعنت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی رحمت سے دوری ہے، جب وہاں پر ذرہ بھر بھی رحمت والی بات ہوگی ہی نہیں، اور مسلسل عذاب ہوگا اور تخفیف نہیں ہوگی، نہ عذاب ہلکا ہوگا، نہ بندے کو کوئی مہلت ملے گی۔ تو جس کی موت کفر پر ہو گئی، اس نے زندگی یہاں گزاری اور کفر کی حالت میں مر گیا، تو وہ اپنے ساتھ دو باتیں لے جائے گا، ایک تو لعنت کو لے جائے گا اور دوسرا مسلسل عذاب ہوگا، عذاب میں کوئی قسم کی ذرہ بھر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا حق کو چھپانے
کی وجہ سے کفر میں چلے جاتے ہیں، یا بعض اوقات وہ جھوٹ کی دنیا میں رہتے ہیں اور سچ کو قبول ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر جھوٹ جو ہے اتنا سما چکا ہوتا ہے کہ سچ کی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ تو گویا دنیا کی رسم و رواج اور اس کے اندر جو کچھ ہے، اس کے اندر اندھیرے زیادہ ہیں اور روشنی کم ہے۔ جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا نہیں ٹھہر سکتا، لیکن جب اندھیرا آ جائے تو پھر روشنی نہیں ٹھہرتی۔ گویا جو بندہ برے اعمال میں اور غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کا اگر عادی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ حکم آیا کہ جو بندہ کافر رہا، اب کافر جو ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے، یعنی ان کے والدین بھی کافر ہی تھے، تو انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی بلکہ کفر میں ہی رہے اپنے ماں باپ کے دین پر، اور اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی کہ ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، تو وہ بھی اس لعنت میں آ جائیں گے۔ ہاں، کچھ لوگ اگر جنہوں نے اپنے کفر کے گھرانوں میں جنم لیا لیکن بعد میں انہوں نے دیکھا اور حق کو پہچان لیا اور اللہ کے دین کو قبول کر لیا تو الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو گئے اور جنت والے ہو گئے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو کافر ہوتے ہیں، جبکہ بعض بندے مسلمان بھی ہوتے ہیں لیکن وہ دوسروں کی ترغیب سے، دوسروں کی سوسائٹی سے یا دوسروں کی صحبت سے وہ اسلام ہی چھوڑ جاتے ہیں تو وہ کفر میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے اگر ان کی موت کفر میں آ گئی تو وہ بھی لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں، کیونکہ اسلام کے مطابق اگر ایک کافر زندہ ہے، زندہ کافر پر ہم لعنت نہیں بھیج سکتے، اور جب کہ ایک مر جائے اور بندہ کفر کی حالت میں تو وہ لعنتی ہے، اس پر لعنت بھی ہے اور اللہ کا پھر عذاب بھی ہونا ہے جو کہ مسلسل اس پر جاری رہے گا۔ تو یہ متصل عذاب ہوگا، اس کو بندے کو کوئی ذرا بھر بھی مہلت نہیں ملے گی، وقفہ نہیں ملے گا، عذاب جو ہوگا وہ مسلسل چلتا رہے گا اس پہ۔ تو یہ جو ہے یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں لیکن وہ شہوت کی وجہ سے اسلام چھوڑ جاتے ہیں۔ شہوت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسے ملک میں چلا جائے جو کہ یورپ کا ملک ہے، امریکہ کا ہے یا کوئی اور ملک ہے، جہاں پر وہ غیر مسلم عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اپنا مذہب ہی چھوڑ دے تو گویا وہ شہوت پرست ہو گیا، تو اس حالت میں اگر مر گیا تو وہ بھی لعنت کا مستحق ٹھہرا اور ساتھ آخرت کا مسلسل عذاب بھی اس کو ملے گا۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہوس میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہوس کا مطلب ہے پیسے کی ہوس بھی ہو سکتی ہے، کسی طرح کی لالچ ہو سکتا ہے، تو ایسی ہوس میں اندھے ہو کر اپنا ایمان بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ایمان جب چلا جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا، تو کفر ہی کفر آ جاتا ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، کیونکہ ایمان روشنی ہوتی ہے، روشنی چلی گئی تو پھر اندھیرا آ گیا، تو اندھیرے میں ہی وہ پھر اپنی زندگی گزار کے اگر مر گئے تو وہ بھی لعنت کو ساتھ لے گئے، اور پھر آخرت جو ہے ان کے لیے مسلسل عذاب جو ہے وہ بھی ساتھ ہوگا۔ تو اسی طرح جو کافر مر جاتے ہیں، مردہ کافروں پر تو لعنت کی جا سکتی ہے لیکن زندہ پر نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمانوں پر بھی لعنت کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمان کو لعنت کیا گویا یہ قتل کرنے کے مترادف ہے۔ لعنت کرنا مسلمان کو گویا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے، تو اتنا زیادہ گناہ ہے اس کا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، تو کسی مسلمان کو لعنت نہیں کہہ سکتے۔
کر سکتے۔ تو یہ جو ہے کفر جو ہے وہ مختلف طرح سے ہے، ایک جیسے دشمنی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بعض حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے کفر میں چلے جاتے ہیں۔ جس طرح یہود تھے، یہودی یہی کام کرتے تھے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا یہ جو ہیں یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آئے، اور وہ جو ہے نا اس طرح سے، اور یہ عرب کے قبیلے سے کیوں آئے، ہمارے قبیلوں میں سے کیوں نہیں آئے۔ تو حسد پیدا ہوا، دشمنی پیدا ہوئی، پھر حسد دشمنی کو لاتا ہے، پھر دشمنی پیدا ہوئی، اور اس طرح سے کفر میں اتنے وہ ڈٹ گئے کہ پھر وہ کفر کی ضد سے نکل نہ سکے، اس کے اندر ہی پھنسے رہے۔ تو اس طرح کا کفر جو ہوتا ہے وہ دشمنی سے آتا ہے۔ بعض بندے دشمنی سے کفر کو لے لیتے ہیں تو کافر بن جاتے ہیں، اور اگر اسی صورت میں مر جائیں تو پھر وہ ان کی موت بھی کفر پر ہی ہوتی ہے، اور پھر لعنت کے مستحق بھی ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ محبت زیادہ کرنے سے کفر میں چلے جاتے ہیں۔ محبت زیادہ بندے کو کافر بنا دیتی ہے۔ اب جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ عقیدت اور محبت میں اتنا بڑھ گئے کہ ان کو اللہ کے برابر لے آئے، شریک بنا دیا، تو یہ کفر ہو گیا۔ تو پھر کفر میں پھنس گئے، اور اگر اسی حالت میں وہ مر گئے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی لعنت ہی اپنے ساتھ لے گئے، اور ساتھ مسلسل عذاب بھی ساتھ۔ اسی طرح سے ایک ہوتا ہے غفلت کا کفر ہوتا ہے۔ غفلت کا مطلب ہے اگر ایک مومن بھی ہے، اگر وہ غافل ہو جاتا ہے، ایمان سے بھی غافل ہو گیا، اب جتنے وقفے کے لیے غافل ہو گیا۔ بعض بندے ہوتے ہیں کسی وجہ سے یا کسی معاملے سے وہ اسلام سے اگر ہٹ جاتے ہیں، اور اگر اسی دور میں وہ مر گئے تو وہ بھی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اسلام پر قائم رہے، دوبارہ توبہ کر لی، اگر انہوں نے غلطی کر کے یا گناہ توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، واپس آ گئے اپنے دین میں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان پر مہربان ہوں، کرم کرنے والا ہوں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ کفر کر پر مرنے کی وجہ دل کی سختی بھی ہوتی ہے۔ جس کا دل سخت ہوتا ہے اس کا کفر پر مرنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو کافر نرم دل ہوتا ہے اس کا ایمان قبول کرنے کا زیادہ موقع ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کے دل نرم فرمائے، اور کثرت درود پاک اور موت کو زیادہ یاد کرنا اور تلاوت قرآن پاک جو ہے، یہ تین چیزیں دل کو نرم کر دیتی ہیں۔ تو کافر اور مسلمان میں فرق یہی ایمان کا ہوتا ہے۔ تو ورنہ آپ دیکھیں کافر جو ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے، لیکن اس کے اچھے کام فضول چلے جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ عمل اسے نفع دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عمل اسے نفع نہیں دے گا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہ کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔ گویا اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ایمان جو تھا وہ اللہ پر اور قیامت پر نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے اگر کوئی بندہ قیامت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا تھا تو وہ بخشش کا آسرا بن سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو ایمان بہت اہم چیز ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو جتنے نیک اعمال کرو، جتنے اچھے اعمال کرو، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن یکفر، اور جو کفر کرتا ہے بالایمان، یعنی ایمان کا انکار کرتا ہے، یہاں کفر سے مراد انکار کہتے ہیں، وَمَن یکفر بالایمان، اور جو ایمان کا انکار کرتا ہے فقط حبط عملہ، پس تو اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو گویا وہ بندہ جو ایمان کا انکار کرتا ہے اس کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔
اسی طرح سے آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا، جس بندے نے نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا، بہتر عمل کیا، من ذکرن یعنی مرد ہو، او انسا یا عورت ہو، یعنی اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو اس نے اچھا کام کیا، وہ مومن اور وہ مومن بھی ہو یعنی ایمان والا بھی ہو۔ اب دیکھیں نا، شرط اللہ نے لگا دی، اچھا کام کرنے والا ہو لیکن وہ ایمان والا بھی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ہم اسے اجر دیں گے، اجرہم بے احسن، احسن کا مطلب اچھے کاموں کا، ما کانوا یعملون، جو وہ کر کے گیا یا کر کے جاتے تھے، تو ان کے اچھے کاموں کا ان کو ہم صلہ دیں گے۔ تو گویا ایمان جو ہے وہ اہم چیز ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو بندہ نیک اعمال بھی کرے، کفر میں ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو لعنت کرنا ہے وہ کافر پر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کیا پتہ وہ کس وقت ایمان قبول کر آئے۔ ہاں، اگر کفر کی حالت میں مر جاتا ہے بندہ تو وہ واقعی لعنتی ہے۔ تو اس وجہ سے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، وماتوا اور وہ مر گئے اسی کفر کی حالت میں، وہم کفار یعنی وہ کافر ہی تھے جب مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں یعنی جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب تو ان پر اس جہنم کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی یا وقت دیا جائے گا، تو یہ مسلسل عذاب میں ہی رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور ہمیں کفر کی صحبت سے بچائے، اور ایسی صحبت سے جو کفر و شرک اور بدعت و اسلام سے دور لے جانے والی ہو، اس سے ہمیں بچا کے ان لوگوں کی صحبت عطا فرمائے جو ہمیں ایمان کو تازہ رکھنے والے ہوں، اور جن سے مل کے ایمان جو ہے وہ گرو کرے، یعنی ایمان جو ہے وہ اس میں زیادتی ہو، رحمت ربی ہو اور کرم ہو اور فضل ہو اللہ کا، اور ایسے بندے جو ہے ان کی صحبت اللہ ہمیں عطا فرمائے جن سے مل کے اللہ کی یاد آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے اور دین اور دنیا میں بہتری آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی صحبت عطا فرمائے، آمین۔